بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اعلان نبوت سے پہلے بھی کئی عجائب و غرائب کا ظہور ہوتا رہا۔ آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اس سے پہلے بھی آپ سے عجائب و غرائب کا ظہور ہوتا رہا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں مکہ کے باہر نکلا کرتا تو میں دیکھا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے وہ عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور جس درخت کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا وہ بھی عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں موجود اس پہاڑ اور پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے میرے بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو وہ پہاڑ، مکہ میں موجود وہ پہاڑ اور پتھر آپ کو دیکھ کر آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ عرض کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے درختوں کو، پہاڑوں کو، جانوروں کو اور دیگر چیزوں کو نبی کریم علیہ السلام کی پہچان عطا فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے ایک ستون کے ساتھ سہارا لگا کر جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک خاتون نے اپنے بڑئی غلام کے ذریعے سے منبر بنوایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسجد نبوی میں آپ کے لیے منبر لا کر رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے ستون کو چھوڑ کر خطبہ کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے تو دوران خطبہ زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ رونے والا کوئی بندہ نظر نہیں آتا لیکن رونے کی آواز آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک سے نیچے اترے اور آپ نے اپنا دست مبارک اس کھجور کے تنے پر رکھا، اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا ہاتھ مبارک، اپنا دست شفقت اس کھجور کے تنے پر نہ رکھتے تو وہ شدت صدمہ کی وجہ سے پھٹ جاتا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوران سفر ایک مقام پر آرام فرما ہوئے اور آپ کے رفیق سفر صحابی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک درخت چلتا آ رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام آرام فرما ہے اور دور سے ایک درخت چلتا ہوا آیا اور اس نے آ کر اپنی شاخیں نبی کریم علیہ السلام کے اوپر کر لی۔ کچھ دیر وہ درخت ٹھہرا رہا
پھر اس کے بعد وہ درخت واپس چلا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اس رفیق سفر صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ آرام فرما رہے تھے تو فلاں مقام سے ایک درخت چلتا ہوا یہاں آیا تھا، تو اس نے اپنی شاخیں آپ کے اوپر کر لی تھی اور کچھ دیر وہ ٹھہرا رہا، پھر وہ واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے رب العالمین مجھے اجازت دے میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں اور سلام پیش کروں۔ اللہ رب العالمین نے اسے اذن دیا، وہ میری بارگاہ میں حاضری دینے اور سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ بہت دفعہ ایسے واقعات پیش آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی درخت کو بلایا تو وہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ نے ایک درخت کو پکڑ کر کھینچا، فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میری اطاعت کرو، وہ درخت آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ پھر آپ نے دوسرے دور کھڑے ہوئے درخت کو جا کر پکڑا اور فرمایا کہ اللہ کے اذن سے میری اطاعت کرو، وہ درخت بھی آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ اور وہ آپ نے اس درختوں کے ذریعے سے اس میدان، اس وادی میں دور دور کھڑے درختوں کے ذریعے سے آپ نے پردہ کیا اور پردہ کر کے قضائے حاجت فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزات، یہ کمالات عطا فرمائے تھے، اور وہ کتنے خوش قسمت پہاڑ ہیں، خوش قسمت درخت ہیں، اور کھجور کا وہ تنا کتنا خوش قسمت ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے بھی نوازا تھا، حضور کی محبت سے بھی نوازا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا شرف بھی عطا فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کی فراق میں رونے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔